مبرور ہے۔ مبرور کا معنی ہوتا ہے جس میں سرمایہ حلال کا لگایا گیا ہو اور تجارت کرنے والا جھوٹ سے احتراز کرے، بددیانتی سے بچے، حرام تجارت نہ کرے۔ یہ کل بین مبرور میں آ گیا۔ ایک فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا فرمان اسی حوالے سے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جس آدمی نے تجارت کی اور اپنی تجارت میں سچ کو اپنایا اور امانت کو اپنایا۔ صدوق ہے وہ بات سچ کہتا ہے، اپنی چیز کی جو کوالٹی ہے وہ صحیح بیان کر کے بیچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا اس میں، اور امین ہے، کسی کا مال گا یا انہی کی معیت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ قرآن مقدس نے روزی کمانے کے اور معاشیات کے حوالے سے مکمل ہدایات ارشاد فرمائی ہیں اصولی، اور احادیث نے ان کی پوری تشریح کر دی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی معاملہ قیامت تک جو آنے والا ہے معاشیات کے حوالے سے، اس کا حل اللہ کی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں موجود ہے۔ محدثین کرام کی کتب احادیث میں تو تبویب ہے، وہ بھی اسی نہج پہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع جملے، یعنی ایک فقرہ، ایک جملہ ایسا فرمایا آپ نے کہ اس میں بدلتے ہوئے حالات میں بھی انسان اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو تجارت اور معاشیات کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرامین موجود ہیں کہ تجارت کے انداز بدلتے جائیں، رہنے سہنے کے طریقے تبدیل ہوتے جائیں، انسانوں کی معاشرت، معاشی غیر معاشی بدلتی رہے، اور فطری بات ہے بدلتی رہتی ہے، لیکن اللہ رب کریم نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے جامع جملے کہلوا دیے ہیں کہ قیامت تک آنے والے مسائل کا ان میں حل موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ تلاوت فرمائی ایک موقع پہ، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس میں معاشیات کے دو نقطۂ نظر، دو مکتب فکر بیان ہو گئے ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، ایک ہے معاشیات کا وہ سسٹم اور نظام جو بیع پر مبنی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ سسٹم ہے، وہ نظام ہے جو ربا پر ہوتا ہے، سود پر مبنی ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو معاشی نظام ہے وہ سود پہ استوار کیا گیا ہے، اس لیے دنیا کے ہر ملک میں معاشی مسائل درپیش ہو گئے ہیں، اور انسانیت اس حوالے سے بہت پریشان ہے۔ جن کے پاس سرمایہ ہے وہ سرمایہ اور ان کا بڑھ رہا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں، جو پسماندہ ہیں، وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے اس نظام کا جو سود پر مبنی ہے اس وقت دنیا میں معاش کے حوالے سے۔ قرآن مقدس ہمیں 1400 سال پہلے فرما چکا ہے، احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ اس لیے ربا پر مبنی بینکاری، ربا پہ مبنی انفرادی تجارت، ربا پہ مبنی سود پہ مبنی اجتماعی تجارت کسی بھی انداز کی ہے وہ اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و شاہدہ و کاتبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی قباحت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اس پہ اللہ کی پھٹکار اور لعنت، جو کھلاتا ہے اس پہ بھی اللہ کی پھٹکار اور لعنت، اور جو گواہ بنتا ہے وہ بھی مطعون اور ملعون۔
اور جو تحریر کرتا ہے لکھتا ہے سیکرٹری ہے جو لکھنے والا منیجر ہے وہ بھی اسی فہرست میں ملعون. چاروں پہ لعنت فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیع کے حوالے سے آپ نے فرمایا بیع میں برکت ہے. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. پاک چیزیں، پاک تجارت، پاک اور حلال روزی، اس میں اللہ برکت دیتا ہے. یعنی روزی کمانے کے جو مقاصد ہیں وہ عطا ہوتے ہیں. اہل عیال کے لیے روزی، آخرت کے حوالے سے اللہ کی رضا، یہ مقصود ہے تجارت میں، یہ مقصود ہے مال کمانے میں. ایک تو انسان کی اپنے معاشی حالت درست ہو جائے اور دوسرا اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، آخرت کی سرخروئی ہو جائے. یہ مقصد حلال بیع میں نصیب ہوتا ہے. ربا یحرم علیہم الخبائث، ربا میں خبث ہے، خرابی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ایک دوسرے مقام پہ ارشاد عالی ہے یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے. بظاہر دیکھتے ہو کہ ربا یعنی سود وہ بڑھ رہا ہے لوگوں کا، لیکن نتیجتاً وہ تباہ ہوتا ہے کیونکہ اس ربا میں جو افادی حیثیت ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتی. یا دنیا میں اس کی بربادی ہو جاتی ہے یا پھر استدراج یا ڈھیل مل گئی دنیا میں تو آخرت کے حوالے سے اللہ کی ناراضی کا شکار ہوتا ہے. اور صرف ناراضی نہیں بلکہ بدترین قسم کی سزا دی جائے گی. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب میں دیکھا. معراج کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ہے اور خواب کا واقعہ بیان کروں. انبیاء کے خواب بھی اللہ کی وحی ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے فرشتے علوی کائنات کی سیر کے لیے لے گئے. معراج کے حوالے سے تو آپ کے جسم تر سمیت لے گئے تھے. یہ دوسرا چانس ہے، دوسرا موقع ہے. خواب میں آپ کو روحانی سیر کرائی گئی اس کائنات کی. اس میں آپ فرماتے ہیں بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی. یہ وقت نہیں ہے سب کے بیان کرنے کا، حالت کے موقع کی مناسبت سے جو بات ہے وہ بیان کرتا ہوں. ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر بہہ رہی ہے. اس کے عین درمیان میں ایک شخص، خون اور پیپ کی نہر بہہ رہی ہے، اس کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہے. وہ باہر نکلنا چاہتا ہے. جو ہی وہ باہر نکلتا ہے تو باہر کھڑا ایک آدمی اس کے منہ پہ بٹا مارتا ہے اور وہ پھر اسی جگہ جا کھڑا ہوتا ہے. ہاں میرا خیال ہے مجلس کا رنگ بدل رہا ہے، میں بات ختم کرتا ہوں. تو وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو باہر کھڑا آدمی بٹا مارتا ہے اس کے منہ میں، وہ پھر اندر جاتا ہے. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ سود کھانے والا ہے اور اس کو یہ قیامت کے دن سزا دی جا رہی ہے اس خوراک کی جو دنیا میں اس نے حرام کھائی تھی. یہ لہو اور پیپ کی نہر میں کھڑا ہے اور اسی میں اس کو سزا دی جا رہی ہے. اللہ رب کریم سے دعا کریں اللہ کم الحاکمین ہمیں اس انداز کے غلط معیشت سے بچائے اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم بارک لنا وإیاہم لما تحب وترضى. اللہم بارک فی اہلیہم ومالہم. اللہم بارک فی تجارتہم. اللہم وفقہم لما تحب وترضى. اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی